جن کے بارے میں فرمانے رسالت ہے لو کانا بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن اتنی بڑی ہستی آپ ان سے دو ٹوک کہہ رہے ہیں کہ عمر ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت تم کو مجھ سے ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے، اس بنیاد پر تم مومن ہی نہیں ہو۔ اگرچہ تمہیں ساری کائنات سے سب سے زیادہ محبت تم مجھ سے کرتے ہو پھر بھی تم مومن نہیں ہو۔ حضرت عمر پلٹے اور پلٹنے کے بعد فوراً کہا اے اللہ کے نبی، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان کو بھی قربان کر دوں گا آپ کی جان کے بچانے کے لیے، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ فرمایا انت مومن الان یا عمر، اے عمر اب تم مکمل مومن ہوئے ہو۔ ہر مسلمان اپنے گریبانوں میں جھانکے، یہاں جلوس نکل رہا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اور یہاں مؤذن کی اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور نبی کا فرمان ہے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب غور کریں، اللہ میں جلوس میں رہوں یا نماز پڑھوں، نبی کی محبت کس میں ہے؟ میرے پیارے ساتھیو، یہ اب آپ کے لیے امتحان کا وقت ہے، رسول کی محبت کس میں ہے؟ آگے چلیے، اتنی بڑی ہستی کے سامنے اللہ کے نبی کیا جواب دے رہے ہیں؟ تم مومن نہیں، اور جب انہوں نے کہا اپنی جان سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب تم مومن ہوئے ہو۔ اب ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ اس واقعے کو سامنے رکھیے تو اب ہم کیسے نظر آ رہے ہیں؟ ہم مومن ہیں؟ بیٹے کی ناجائز خواہشیں ہم پوری کر رہے ہیں، بیوی کی ناجائز خواہشیں ہم پوری کر رہے ہیں، گھروں میں وہ چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں۔ میں دبئی گیا، پروگرام میں بلایا گیا، شارجہ میں پروگرام ہوا، دبئی میں پروگرام ہوا، دیکھ رہا ہوں کہ انڈین اور پاکستان کی مسلمان عورتیں جلوس نکال رہی ہیں، اور جلوس کس کی؟ حکومت کے خلاف نکال رہی ہیں۔ میں نے کہا یار یہ کیا نعرے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حکومت نے اسٹار پلس بند کر دیا، اس کا نعرہ لگ رہا ہے۔ مسلمان عورتوں نے نعرے لگائے ہم 100 درہم دینے کے لیے تیار ہیں، مہینہ لے لو لیکن اسٹار پلس بند نہیں ہونا چاہیے، اور چینل بند ہو جائیں لیکن اسٹار پلس چالو کرو۔ ہم اپنے گھروں میں ایسی چیزیں لگائیں اور پھر محبت کے دعوے دار بنیں۔ افسوس ہوا کہ ایک اسلامی ملک میں، ایک عربی ملک میں، اور اسٹار پلس کے خلاف ایسا احتجاج، آخرکار حکومت کو جھکنا پڑا اور شام تک اعلان کرنا پڑا کہ ہم نے تمہاری مانگ پوری کر دی۔ اس سے اچھی تو ہماری حکومت ہے جو انا ہزارے کے آگے نہیں جھکی، بھوکا مر گیا بیچارہ 9 دن تک۔ تصور کیجئے کہ ایمان، ذرا امتحان لیجئے اور اپنا احتساب نفس کیجئے، اپنا حساب کیجئے، حساب ہم مومن ہیں یا نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محبت کا معیار دیکھیے، تم میں سے کوئی بھی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان دیکھیے، لا یؤمن احدکم، اصول بعد میں بتائے جا رہے ہیں، پہلے یہ کہہ دیا گیا کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان غور کر رہے ہیں کون نہیں ہو سکتا؟ ذرا سنیں غور سے، کان لگائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ حتی، اس وقت تک، اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کی نظر میں من والدی، اس کے باپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، وولدہ، اور اس کی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، والناس اجمعین، اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ مجھے عزیز نہ سمجھ لے۔ ساری دنیا ایک طرف، میں ایک طرف، اور وہ ساری دنیا کو ٹھکرا دے، مجھے سر آنکھوں پہ بٹھا لے، کائنات کی بات ٹھکرا دے، میری بات رد نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن
نہیں ہو سکتا. یہاں تو رسول کی بات پرکھی جاتی ہے, رسول کی بات کو لے کے جایا جاتا ہے دوسری جگہ. میرے نبی نے جو کہا ہے اس کا فیصلہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. بزرگوں کے سگنیچر ہوں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بزرگوں نے جو کہا ہے اس کو دیکھا جاتا کہ یہ بات ہمارے نبی نے کہی یا نہیں کہی ہے. لیکن ہوتا الٹا ہے, رسول نے جو کہا ہے اس کو لے جایا جائے گا بزرگوں کی عدالت میں, اور پھر وہاں سے فیصلہ ہوگا. یہ حکم ہمارے لیے نہیں تمہارے لیے ہے, تمہارے لیے نہیں فلاں کے لیے ہے, فلاں کے لیے نہیں فلاں کے لیے ہے. ہم نے ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے. ایک حدیث ہمارے لیے نہیں, یہ تمہارے لیے ہے. یہ تمہارے لیے نہیں, یہ ہمارے لیے ہے. ہم نے دین کا بٹوارا کر کے رکھ دیا ہے اور دین کو ہم نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے. یہ محبت رسول کے دعوے دار. میں جو بول رہا ہوں سمجھ رہے ہیں نا, اس سے زیادہ کھل کر نہ بولنے کا مجھے حکم ہے اور نہ میں بول سکتا ہوں. میرے بھائیو ذرا تصور کرو, رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ایک جنگ سے بھاگ رہا ہے. اس کے نازیبہ جملے یہ تھے, لوگوں محمد نے کتنے لوگوں کو مروا دیا, زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے لوگوں کو قتل کروا دیا ہے, چلو ہم مدینے لوٹتے ہیں. اس نے جو گالی ریکارڈ دی اس کو قرآن نے ریکارڈ کر لیا, لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. چلو مدینہ چلتے ہیں. جو سب سے بڑا عزت والا ہے, یعنی میں عبداللہ ابن ابی اپنے آپ کو سب سے بڑا عزیز کہہ رہا ہے, سب سے بڑا عزت والا یعنی میں سب سے بڑے ذلیل کو یعنی محمد کو مدینہ سے ہم نکال دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جب عبداللہ ابن ابی نے یہ گالی دی, اس گالی کو کوئی بھی صحابی نہیں سن سکا. اس جملے کو سنا تو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے ہی نے سنا, عبداللہ ابن ابی کے لخت جگر نے سنا. پتا چلا کہ محمد رسول اللہ جنگ جیت گئے ہیں, تو وہ بھاگ رہا ہے. اس نے سمجھ لیا کہ اب مدینے میں میرا ناطقہ بند ہو جائے گا, مدینہ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. اس کا بیٹا اس کا پیچھا کر رہا ہے. جیسے ہی وہ مکے کے بارڈر پہ کراس کرتا ہے, مکے میں داخل ہونا چاہتا ہے, عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے اپنے باپ کی گردن کے اوپر تلوار رکھ دی اور کہا, ابو جان آپ ابھی مدینے سے مکے نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ جناب محمد رسول اللہ کی اجازت نہ ہو. کہا بیٹے میں تمہارا باپ ہوں. کہا میں نے باپ کے رشتے کو تو توڑا نہیں ہے, میں جانتا ہوں کہ تم میرے باپ ہو. بیٹے تم جانتے ہو کہ میں نے کیا گالی دی ہے, اور گالی کی پاداش میں میرے قتل کا فرمان نافذ ہوگا, لہذا مجھے چھوڑ دو, مجھے جانے دو. بیٹے نے کہا کسی نے سنا ہو نہ سنا ہو, جو تم نے گالی دی اس کو میں نے سنا ہے, اور میں خود اللہ کے رسول کو گواہی دوں گا. پھر جو فرمان رسالت سے جواب نکلے گا, آزادی کا تو میں آزاد کر دوں گا, قتل کا تو قتل کیے جاؤ گے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. بیٹے تم مجھے نہیں مار سکتے, میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو. ابو جان یہ غلطی مت کرنا. یہ حقیقت ہے, پورے مدینے میں سب سے زیادہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے تو میں کرتا ہوں آپ سے. لیکن آج یہ اعلان بھی سن لو, آپ سے بھی زیادہ اگر محبت میں کسی سے کرتا ہوں تو میں فاطمہ کے باپ جناب محمد رسول اللہ سے کرتا ہوں. ایک انچ بھی قدم آگے بڑھا دیا تو میری ننگی تلوار تمہاری گردن پہ چل جائے گی. اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, محمد کا ساتھی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے. باپ رک گیا. اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے. آئے عبداللہ کے بیٹے, اپنے باپ کی گردن پہ تلوار, یہ کیا معاملہ ہے؟ پوری رودات سنا دی, پوری کہانی بیان کر دی. اللہ کے نبی کہتے ہیں رک جاؤ, آسمان والے کو دیکھ لینے دو, کیا فیصلہ کرتا ہے وہ. آپ بیٹھ گئے, پیشانی پہ پسینہ آنے لگا. صحابہ سمجھ گئے وحی کی کیفیت طاری ہے, جبرائیل امین کوئی فرمان لے کے آئے ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے پیشانی کا پسینہ پوچھا, عبداللہ کا بیٹا کھڑا ہو کے کہنے لگا, اللہ کے نبی فیصلہ کرنے سے پہلے بات سن لیجئے میری. اگر جبرائیل امین آسمان سے میرے باپ کے قتل کا حکم لے کر آئے ہیں
تو اللہ کے نبی یہ حکم کسی اور کو نہیں، اس کے بیٹے کو دینا، مجھے دینا۔ آپ کا حکم زبان سے نکلے گا، آپ کی آنکھ چھپکنے کی دیر ہوگی، میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا۔ اللہ کے نبی نے بیٹے کی اور باپ کی، جانتے ہیں پورے مدینے میں اس بیٹے کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہے، وہ جانتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ بیٹے کی یہ محبت دیکھی تو فرمایا اے عبداللہ کے بیٹے، تیری میرے ساتھ جو انسیت و محبت ہے، اس محبت کو دیکھ کر میں نادم ہو گیا ہوں، میرا سر جھک گیا ہے، جا، میں نے تیرے باپ کی گالی دینے کے طریقے کو معاف کر دیا ہے، میں نے تیرے باپ کے خون کو نظر انداز کر دیا، اس کو جانے دے، اس کو چھوڑ دے، اس کے مکے میں پرویش کر لینے دے، جاؤ۔ ہم نے کون سی قربانیاں دی ہیں؟ ہم مومن ہیں۔ من والدہ، اپنے باپ سے زیادہ جب تک کوئی رسول سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں۔ ہم تو معاشرے کے اصول نہیں توڑ سکتے۔ مولوی صاحب مجبوری ہے، کیا ہوا؟ کل میری لڑکے کی بارات جا رہی ہے، آپ کو دعوت دی جا رہی ہے۔ ارے بھائی، لڑکی کے یہاں جانا ہے، کہاں بارات میں دعوت ہے آپ کو؟ ارے بھائی آپ اپنے یہاں کھلائیے، لڑکی والے کے یہاں آپ کیوں لے جا رہے ہیں؟ دعوت آپ دے رہے ہیں تو آپ اپنے یہاں کھلائیے۔ نہیں صاحب، وہ بارات ہے، لڑکے کی شادی ہے، ہم نہیں توڑ سکتے اصول، معاشرے سے دبے ہوئے ہیں، منع بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جو کسی کے گھر بغیر دعوت کے کھانے گیا، بغیر دعوت کے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے تھوکا اور اس نے چاٹ لیا۔ لڑکی والے کیا بغیر دعوت کے جاتے ہو؟ یہ تھوک کو چاٹنا نہیں ہے؟ نہیں مولوی صاحب، ارے دعوت تو لڑکے والے نے دی، لڑکے والے کیا کھاؤ؟ نہیں صاحب، لڑکی کے باپ نے اجازت دے دی تھی کہ تم 150 آدمی لے کے آ سکتے ہو، 200 لا سکتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ لڑکی کے باپ کی مجبوری کو تم اس کی اجازت کہہ رہے ہو؟ شرم تمہیں نہیں آتی؟ تم نے پہلے ہی کہہ دیا دیکھو جہیز کم ملے چلے گا، لیکن میرے باراتی جتنے آئیں گے ان کی خاطری ہونی چاہیے، عزت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھیک مانگنے کا ایک نیا اسٹائل ہے، عزت میں کمی نہیں ہونی چاہیے کا مطلب سمجھتے ہو؟ بڑے کا نہیں چلے گا، مٹن ہو، قورمہ ہو، یہ سادہ پانی نہیں چلے گا، بزری ہو۔ اس کو آپ نے نئی سٹائل سے کہہ دیا ہے، عزت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اسٹائلیں بدل دینے سے حقیقتیں ختم نہیں ہو جاتی ہیں۔ بہت سے چینل چلتے ہیں ٹی وی میں، ایک چینل کا نام ہے فیشن شو۔ جو لڑکی جتنا کم کپڑا پہن کے آئے اسی کو مس ورلڈ بنا دیا جاتا ہے، اس کا نام رکھ دیا فیشن۔ لڑکی کو ننگا کر دیا، نام رکھ دیا فیشن شو۔ ہم بے وقوف ہیں، پاگل خانے میں بھرتی ہو کر ہمارا علاج ہونا چاہیے پہلے، ہم اس کو فیشن کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا تھا نساؤن کاسیات ناریات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے عورتوں کو، لڑکیوں کو، کہ وہ کپڑے تو پہنے گی لیکن ننگی ہوں گی۔ میں برہنہ نہیں کہہ رہا ہوں، ننگی کہہ رہا ہوں، تاکہ جو برہنہ نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا جب وہ سارے کپڑے اتار دیں ان کو ننگا کہنا، اللہ کے نبی نے کہا تھا کپڑے تو پہنے گی لیکن ننگی ہوں گی۔ آج یہی تو ہو رہا، کپڑے تو پہنے ہیں لیکن ننگی ہیں۔ ہم ان کو ننگا شو تو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے فیشن شو۔ تہذیب بدل دو، نام بدل دو، شراب کا نام دوا رکھ دو تو بدل جائے گا۔ نشے کی گولیاں کھاؤ کہ تو دوا ہے، نیند آ جاتی ہے اس سے۔ نام بدل دینے سے حیثیتیں ختم نہیں ہو جاتی ہیں۔ اور ہمارے بھائیوں نے تو کہہ بھی دیا ہے 9 پیالے پی لو، نشہ نہ آئے تو حلال ہے۔ 10واں پیالہ شراب کا پیو، اسی میں نشہ ہے تو وہ 10واں ہی حرام ہے، وہ 9 حلال ہیں۔ ایسے ایسے فتوے دیے جاتے ہیں، ملوں کی طرف سے نہیں، کٹھ ملوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔
پیسہ پھینکو تماشا دیکھو. آج کل یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے. آگے چلیے. میں والد ہی، باپ سے زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے. جہیز کی بات تو ضمناً آ گئی. آج ہم اس کو معاشرے سے ختم نہیں کر پا رہے ہیں، سماج کی برائی نہیں لے پا رہے ہیں. سماج کی برائی ہے، اس کو آج ہم ختم کیسے کریں گے؟ مولوی صاحب ہمیں حق ہی نہیں ہے کہنے کا، چلے جاتے ہیں. اگر آج ہم اس کے لڑکے کی بارات میں نہیں گئے تو کل میرے لڑکے کی بارات میں کون جائے گا؟ تم ہماری نہ کہو ہم تمہاری نہ کہیں، یہ چل رہا ہے اصول. کسی ایک کو تو اٹھنا پڑے گا. دوسرا جملہ دیکھو، وَوَلَدِهِ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ. یہ تینوں چیزیں بیان کرنے کے بعد وید کا ایک منتر پڑھوں گا میں، محبت رسول کو ثابت کرنے کے لیے. حالانکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرا اسلام کسی دوسرے کی مذہبی کتاب کا محتاج نہیں ہے، لیکن الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اس کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کر لے. اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول سے محبت اگر نہیں ہے تو مومن نہیں. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. الخصائص اٹھاؤ علامہ سیوطی کی. حضرت عمر فاروق کا بیٹا گھڑ سواری کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، تیر اندازی بھی سیکھ رہا ہے، پسینہ پسینہ ہے، اور تیر اندازی اور گھڑ سواری سیکھ کر گھر میں آتا ہے. السلام علیکم کہہ کر گھر میں گھستا ہے. ابو، بیٹا کس کا ہے؟ عمر کا. ابو کھانا ہے؟ ہاں بیٹا وہ رکھا کھا لو. ہانڈی کی کا اوپر کا ڈھکن اٹھایا، یہ کیا ہے؟ باپ نے جواب دیا، الدبہ، لوکی لمبی والی، جس کو کہیں کہیں کدو بھی بولا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کیا بولا جاتا ہے. ہاں ناک چڑھا لی. یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے؟ ایسے یہ بھی کوئی کھانے والی چیز؟ باپ کی طرف دیکھا، پہلے تو غصے سے بھانڈی رکھ دی، ہاں یہ بھی کوئی کھانے والی چیز؟ بس چیز ہی کہہ پا رہا تھا، پورا جملہ بھی پورا نہیں کیا. کیا دیکھتا ہے؟ عمر فاروق کا ہاتھ تلوار کی میان کی طرف بڑھ رہا ہے. اٹھا لی تلوار، میان پہ مچل رہا ہے، آنکھیں سرخ ہیں. بیٹے نے اپنے باپ کے ہاتھ کو دیکھا کہ وہ تلوار کے دستے پر تڑپ رہا ہے میان سے نکلنے کے لیے. کہتا ابو کھا رہا ہوں. شکم سیر ہو کر کھایا. جب کھانا کھا چکا تو حضرت عمر کا جواب سنو. بیٹے آج تم نے لوکی کھانے سے منہ بنا لیا، نظر انداز کر رہا ہوں تمہیں. آئندہ اگر لوکی کھانے سے نفرت کی یا منہ بنایا، کعبے کے رب کی قسم تلوار نکال کر تیری گردن قلم کر دوں گا. یہ نہیں سوچوں گا کہ قتل ہونے والا میرا بیٹا ہے، یہ سوچ کر قتل کر دوں گا کہ میرے نبی کی محبوب غذا سے نفرت کرنے والے کا چہرہ میرے سامنے تڑپ رہا ہے. ہم اپنے بیٹے کی فرمائشیں پوری کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف سارے کام. لو لوڈو لے لو، کھیل رہا بیٹا. موبائل کیمرے والا چاہیے، میموری والا چاہیے، وہ لا کے دے رہے. پتہ لگاؤ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں کہاں صاحب؟ عثمانیہ یونیورسٹی میں. کہاں پڑھ رہی ہیں؟ فلاں یونیورسٹی میں. کیا موبائل دے دیا؟ لڑکیوں کا موبائل کیوں؟ پوری بڑی اور جوان نہیں ہوئی ہیں، ان کے پاس نئے نئے پھل آ رہے ہیں، نئے نئے پھل. وہ پھل آ رہے ہیں جس کا موسم نہیں. زکریا علیہ السلام نے کلاس لے لی، کلاس. مریم انا لکی ھذا، تیرے پاس یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ سیب کا موسم نہیں، سیب کہاں سے آیا؟ انار کا موسم نہیں، انار کہاں سے آیا؟ اللہ والی تھی، مسجد میں پرورش پا رہی تھی، اللہ والی کی. جواب بھی ویسا ہی تھا، قالت من عند اللہ، مجھ پر شک نہ کرو یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. آپ کی بیٹیاں پڑھ کے آئیں، آپ کلاس لو ان کی. یہ تیرے پاس کاغذ کا پھول کہاں سے آیا؟ تیرے پاس یہ رومال کہاں سے آیا؟
تیرے پاس یہ پھول بنے ہوئے کاغذ جس کی قیمت 325 روپے ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تیرے موبائل میں یہ نمبر کہاں سے آیا؟ یہ مس کال کہاں سے آئی؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد نہیں ہوتی ہے. کریں کیا؟ یہ موضوع اصلاح معاشرے کا نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا آپ کو. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. حضرت زکریا کلاس لے رہے، کہاں سے آیا؟ ہم پوچھ نہیں سکتے. بھروسہ ہے کیا؟ میری بیٹی پر بھروسہ ہے، اسکول میں پڑھتی ہے. مولوی صاحب نہیں بھروسہ ہے، بھروسہ ہے. اللہ کے نبی کی بیویاں ملنے آئیں، اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور جب وہ پردے کے ساتھ واپس جانے لگی 2 انصاری گزر رہے تھے. آپ نے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، دیکھو یہ میری بیویاں ہیں. یہ مت سوچنا کہ محمد کسی پرائی عورت سے بات کر رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میری بیویاں ہیں. ہاں اللہ کے رسول میں آپ کے بارے میں ایسا نہیں، تم تو نہیں سوچ سکتے ہو، لیکن شیطان خون کی رگوں میں دوڑتا ہے. ہو سکتا ہے تمہارے دل میں کیا وسوسے ڈالتا ہے. جہاں اتنا احتیاط برتا جاتا ہے ہمیں بھروسہ ہے. نہیں مولوی صاحب میری بیٹی کے موبائل میں پیسے ہی نہیں رہتے ہیں، وہ کسی کو کال کر ہی نہیں سکتی ہے. جواب دیکھیے ہمارے بھائی. ارے تیری بیٹی کے موبائل میں بیلنس نہیں رہتا